ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے ایمان نہیں بچایا، نعوذ باللہ جان نہیں بچائی، ایمان بچایا۔ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکھا ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ دوستو بیان بہت ہی آسان زبان میں اور آسان انداز میں ہونے والا ہے، تو دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له، ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، ایک عرصہ کے بعد آپ کے اس قصبہ میں، شہر میں حاضری کا اتفاق اور بیان کا اتفاق ہو رہا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے، اور خدا بند عالم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سچا مسلمان اور پکا دیندار بنائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریوں سے نوازے، اور ہماری بدعمالی اور ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھے، اور اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس ٹیپ ریکارڈ والے کو اٹھا دو یہاں سے۔ پھر کہتے ہیں مولوی بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، خود شرم نہیں آتی؟
ایک تو یہ بڑی تک ہے جس نے یہ ڈھولکی خرید رکھی ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، سب سے اگلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک لے آئے، بس دعا فرمانا کہ خداوند ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت عطا فرمائے۔ یہ خداوند عالم کا ہی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس وقت کافی تعداد میں مخلوق اور مسلمان لوگ سینماؤں میں ہیں، ٹی ویوں پہ پڑے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور احساس تک بھی کبھی نہیں ہوا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور میں اس وقت نہ کسی کو گالیاں دینے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ ملتان سے چل کر کروڑ پکے میں آ کے گالیاں دینا کوئی زیادہ ثواب ہے، اور تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ باہر سے آدمی بلوا کر کے گالیاں دلوانا کوئی ضروری ہے؟ اور میں گالی دوں کیسے؟ میرے بزرگوں نے مجھے گالیاں دینا سکھایا ہی نہیں۔ ہم جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی کستوری بخشی، اور نہ میں کسی کو کافر بنانے بھی نہیں آیا، اس لیے کہ کافر بنانا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل۔ کبھی کسی کو مسلمان بھی بنا کے دیکھا؟ نکالنا، برباد کرنا، خارج کرنا آسان ہے، کسی کو صراط مستقیم پر لگا دینا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ حضرت شیخ الہند ہیں سب قید رحمت اللہ علیہ، انگریز نے زور لگایا کہ اتا ترک کو آپ کافر لکھ دے، اس اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ جبر و اکراہ بھی ہوا، پریشان بھی کیا گیا، مگر صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نہ گالیاں دینا ہمارا شیوا ہے، نہ کسی کو کافر بنانا ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ دل سے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسی دین کی ہوا چلائے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا فائدہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا؟ زبان کو گندا کرو، ایمان کو کھوٹا کرو، اس سے کوئی مقصد؟ کسی کو برا کلمہ کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، یہ بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آلے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آلے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ اور پھر ہم تو اس ہستی کے نام لیوا ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی کی سیرت جوانی سے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 40 سال میں جا کے شروع ہوگی،
کسی کی سیرت 30 سال کی عمر میں جا کے شمار کی جائے گی. آمنہ کے در یتیم کا یہ حال ہے. نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند نہ سورج، نہ حجر نہ شجر، نہ درخت نہ پتے، نہ سبزی نہ ترکاری، نہ کانٹے نہ پھول، کچھ بھی نہ تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کالی کملی والے میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. علماء کرام نے عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے 4 جہان شمار کرا ہے. ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. 4 جہان شمار کرائے ہیں علماء امت نے. سب سے پہلا عالم اور جہان وہ عالم ارواح کو شمار کرایا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تخلیق روح کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں. جس دن ہمارے باپ کی روح پیدا ہوئی اسی دن ہماری روح پیدا ہوئی. جس دن دادا کی روح پیدا ہوئی اسی دن اسی وقت اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کی روحوں کو یکدم پیدا فرمایا. اور اس کو اس نظام میں کوئی وقت نہیں لگا، کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑی، بلکہ صرف اتنا ہوا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. سارے جہان کی روحیں پیدا ہو گئی. تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم. اور دنیا میں جانے والوں، عالم ارواح میں رہنے والوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے، طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے، لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے الستو بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے، روح اللہ کی روح خاموش ہے، نجی اللہ کی روح خاموش ہے، رسولوں کی روحیں خاموش ہے، پیغمبروں کی روحیں خاموش ہے، انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی، ابدالوں کی روحیں خاموش ہے، قطبوں اور غوثوں کی روحیں خاموش ہے. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا. بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا، اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے، ذبیح اللہ کی روح نے، کلیم اللہ کی روح نے، روح اللہ کی روح نے، تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے، تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں، تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے،
ہاتھ لگاؤں گا، لمس کروں گا، چھوؤں گا اسے، یہ میری ہے۔ آواز آتی ہے اے آدم ٹھہرو، غلطی نہ کرنا، ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پیدا میرے لیے کی گئی ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں، یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہے، پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ۔ الہی سونے کے محل دے دوں، کستوری زعفران کا گارا جن محلوں میں لگا ہوا ہے وہ مکان دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، باغات دے دوں۔ آواز آتی ہے نہیں نہیں، پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج میرے حبیب کی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے، یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں۔ اے آدم کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تکبیر، تو تاجو ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے، درود شریف پڑھو حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ ارے سونا جاگنا نہیں، بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، درود شریف استغفار نصیب نہیں، بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں۔ پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے۔ یہ کون آئے؟ یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، شہر نینوار موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مدین کے نبی بن کر آئے۔ یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی۔ آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی، دنیا والوں، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عجم کے باشندوں، عرب کے باشندوں، او بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، غریبوں، امیروں، فقیروں، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے پیغمبر آتے کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے، ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا، بدماشی گھوٹی میں پڑ گئی تھی، جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، کمزور کی زندگی دو بھر اور اجیرن ہو گئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، روشنی روشنی پھیل گئی، اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں، میں جھانک کے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی سجدہ کیا،
تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا. فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا, ادھر میں نے پیشانی پہ بوسا دیا, ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے. میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں. ابھی تو ابتدا ہے. ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا, جوانی آئے گی, بڑھیپا آئے گا, پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا. ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے. اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں, قبر کے قریب کر رہے ہیں, اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں. سوچا تک نہیں کبھی. بڑھیپا آ جاتا ہے, سفید بال آ جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں ہوا. کیوں ہو, کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی. حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ذاتی بچہ تھا, لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی. چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی, کہنے لگی آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا. کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی, حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی اور کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آواز آتی ہے, جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے ہیں, تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں, بنو سعد کے بچے ہیں. میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں, میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں, شمال میں پھرتا ہوں, جنوب کا چکر لگاتا ہوں. رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں. رہنے دو نعرے, آٹا بڑا مہنگا ہے. نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے, دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں. الہی اب تو آیا کریں گے, اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے, چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے. آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. اب ایسے کیسے آئیں گے, میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے. نعرہ تکبیر. اب ایسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے. وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی, اپنے بچے کا خیال کرو گی, میرا یتیم لاوارث ہے, کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا, بے پرواہی نہ کرنا. حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزماں پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی. کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو تاڑ گئی ہوں, میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں, کہیں میرے بچے کی محبت کی جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ مارنا. اظہار شروع ہو گیا, ہمدردی
کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا. پوچھو یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے, حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے. ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا, حدود اللہ کو قائم کیا. ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا, جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے. پٹرول نکل رہا ہے, سنگ مرمر نکل رہا ہے, سونے کی کانیں نکل رہی ہیں. تم دیکھنا تو صحیح, جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام کو استحکام کی صورت حاصل ہو جائے گی اور ہم جب سب دل سے ماننے لگیں گے, خدا کی قسم پھر اس کی برکتوں کا مشاہدہ کرنا. ابھی تو آیا ہی آیا ہے نا. مسلمانوں نے بڑا غضب کیا, بڑا ظلم کیا. کوٹھی زندہ کے لیے, بنگلہ زندوں کے لیے, کار موٹر زندوں کے لیے, ہوائی جہاز زندوں کے لیے, سبزی ترکاری پھل فروٹ سارے کے سارے زندوں کے لیے, عورت مرد زندہ مرد کے لیے, مرد زندہ عورت کے لیے, کپڑا لتا خرچ اخراجات یہ تمام کی تمام زیبائش اور نعمتیں زندوں کے لیے. مسلمانوں نے کتنی بڑی بے انصافی کی, خدا کا قرآن مردوں کے لیے. ساری عمر کبھی بنگلے میں اللہ کے قرآن کو جگہ نہ دی, تمام عمر کبھی کوٹھی میں قرآن کو جگہ نہ ملی, کبھی کارخانے میں ذکر تک نہیں آیا اللہ کے قرآن کا. لیکن جب کارخانے دار مر گیا, ذمہ دار مر گیا, پھر سارے علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, طالب علموں کو بلواؤ, مولوی جی آج تو بہت قرآن پڑھنا, اینا پڑھنا کہ تسی میرے پیو نو بہش دے وچ ٹھوک کے جانا. ساری عمر نیڑے نہیں آیا کبھی, شرابیں رج رج کے پی, بدماشی کی, بغاوت کی. مرنے کے بعد قرآن یاد آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے آیا, زندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, تھوڑا سا. مولوی صاحب نستر والوں نے بھی جواب دے دیا, ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا, حکیموں کو دکھا بیٹھے ہیں, ڈاکٹروں کو دکھا بیٹھے ہیں. ہوں تسی کچھ اللہ اللہ کر دو, اللہ کے نام کی برکت آخر ہوندی ہے. آخر گولی ٹکا انجیکشن آپریشن معجون پہلے, خدا کا قرآن پچھو. اور ہے ہم سونی سرکار دے سارے امتی. عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نظریات دیکھو کتنے بگڑے, ہم کہاں گئے. تمہیں کیا معلوم ہے, زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. حضور جب طائف میں تشریف لے گئے, سرداروں کو اللہ کا قرآن سنایا, توحید کا پیغام پہنچایا, انہوں نے تو انکار کر دیا. طائف کے امیروں کے, غریبوں کے, شریر بچے جھولیاں پتھروں کی بھر کے سرکار مدینہ کے پیچھے لگ گئے. صحابی کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی, چاروں طرف سے آنے والے پتھر میں اپنے سینے میں کھاؤں. اور لوگوں وہ کتنے متبرک قسم کے لوگ ہوں گے جو سرکار مدینہ کی طرف آنے والے پتھر اپنے سینے پہ کھا رہے تھے. صحابی کہتا اچانک میرے کانوں میں, حضور کی پنڈلی میں, حضور کے ٹخنوں میں کڑاک کڑاک کر کے پتھر لگنے کی آواز آنے لگی. اتنا صدمہ عظیم پہنچا, حضور کو اتنی تکلیف پہنچی. صحابی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا حضور چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے. ایسی اعلیٰ
درجے کی صورت، ایسی سیرت والا، ایسی صورت پہ آج لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ صحابی کہتا حضور 4 مرتبہ بیٹھے، باہر تشریف لے آئے، کھجور کے سائے میں قیام پذیر ہوئے، میری آنکھوں نے دیکھا پنڈلیوں سے لہو بہ رہا ہے، قدم مبارک زخمی ہے، نالین مبارک لہو میں تربتر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حضور اس وقت کیا فرمائیں گے۔ صحابی کہتا ہے حضور نے دامن پھیلایا اور آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمانے لگے او مالک کائنات، اور زمین و آسمان کے مالک، دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا، اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ کس قدر دکھوں سے گزرنا پڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں طائف میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے عروہ بن مسعود تیری مرضی، مجھے طائف والوں کی مار آج تک یاد ہے۔ بیت اللہ میں دنیا سجدے کرتی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہے، سجدہ فرما رہے ہیں، ایک کافر آیا اور اس نے آ کر کے زور سے اس قدر حضور کے سر مبارک میں پتھر مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ کب نہ دکھ پہنچے، نماز تک نہیں پڑھنے دیتے، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں مار پڑ رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ہڈیاں مار رہے ہیں، روڑے مار رہے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہونے والے کچھ پڑھتے ہیں، زخمی ہے، لہو لہان ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک لڑکی آئی جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے پیالہ زمین پہ رکھا اور لپٹ گئی، میرے ابا لوگ کیوں مارتے ہیں؟ لباس مبارک لہو میں تر تھا، بچی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ اور صحابی کہتا ہے میں تو مسلمان بھی نہیں تھا، مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور زمین پہ بیٹھے اور پانی منہ میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ جس دین کی عظمت کے لیے، جس کتاب کی عظمت کے لیے سرکار مدینہ کو 13 سال دکھ اٹھانے پڑے، اور صرف اپنے لیے نہیں، کبھی جانثاروں کے بارے میں یوں اطلاعات ملتی ہے، کبھی خبر ملتی ہے کہ آج زنیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، کبھی اطلاع ملتی ہے لبینہ کا کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے نادیہ بڑھیا کو لٹا کر پیشانی پہ گرم گرم لوہا کر کے داغ دے دیے گئے، کبھی اطلاع ملتی ہے خباب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کبھی خبر ملتی ہے سعد بن دسنا کی بوٹیاں اڑا دی گئی، کبھی خبر ملتی ہے بلال حبشی کے پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، کبھی اطلاع ملتی ہے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ان صدموں سے رات دن دو چار ہے، رات کو چین نہیں، دن کا اطمینان نہیں، 13 برس اس کشمکش میں کٹے۔ اگر یہ اسلام ایسی چیز ہوتی، اگر دین ایسا ہوتا کہ جس کو چھوڑنا ممکن ہوتا، ان دکھوں میں پڑنے کی حضرات صحابہ کرام کو کیا غرض پڑی تھی؟ پتا چلا کہ ایسی شے تھی جس کو چھوڑنا ہی ممکن نہیں تھا۔ حضور کی خود آنکھوں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سمیہ کے سامنے کھڑے ہیں مکے کے کافر لوگ اور بار بار تقاضا کرتے ہیں
اگر تو اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے۔ سمیہ کہتی ہو تم مجھے جان کی بات میری چھوڑ دو، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، سمیہ کے ایمان میں فرق قطعاً نہیں آئے گا۔ ہم جیسا ہوتا تو یہیں سے مسئلے بنا لیتا، اوہ جی جان بچانی بھی تو فرض ہے۔ مسئلہ جان کا بناتے، جیب نوٹوں سے بھرتے۔ ہم نے دین کی آڑ میں دنیا کمائی، ارے صحابہ نے دین کے لیے دنیا کو ٹھوکر سے ہٹا دیا تھا، پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم جیسوں کے لیے فرمایا کلو تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، اور تم پرلے درجے کے مجرم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے ایمان نہیں بچایا، نعوذ باللہ جان نہیں بچائی، ایمان بچایا۔ جانتے تھے کہ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکہ ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو کوئی سن نہ لے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے، کون ہے روکنے والا؟ او بھائی ٹیپ پرکار والے گھر لے جا اپنے، خدا کا واسطہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ڈرو اس مالک سے۔ شام کو سو لکھا پتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج۔ شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم۔ ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم؟ کون کہہ سکتا ہے کسی بندے کی مجال نہیں؟ وہی کرتا ہے فعال لما یرید، بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا، بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی۔ اب لاکھ درود یاد آیا، اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے، جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے۔ اگر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ملتی، خبر تک نہیں ملتی۔ بڑے بڑے کمکمے، بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں تم نے ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، چین نہیں لینے دی کسی نے۔ اسلام کا نام استعمال کیا سب نے، آیا اسلام، آیا اسلام،
लेना न देना कुछ भी नहीं। हम लोगों की भी मत मारी, बिगाड़ा लोग। मौलवियों के दिमाग खराब हुए, पीरों ने अपनी रविश छोड़ी, सब कुछ बदला। जान बचाओ, जान बचाओ, पेट बचाओ, अपना ठिकाना बचाओ, बचाओ। साहबा किराम में ये बात कतल नहीं। खुवैब बिन ज़ैद अंसारी नौजवान है रज़ी अल्लाह ताला मैदान जिहाद में गिरफ्तार कर लिया गया। काफिर लोगों ने मजबूर किया, और सहाबी तो बड़ा कदावर है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, हम तुझे छोड़ देंगे, तू कलमे का इनकार कर दे। सहाबी कहता है मुझे कलमा मुफ्त में नहीं मिला, रुपए पैसे के बदले में नहीं मिला, मुझे लहू की नदियां बहा के कलमा मिला, मैं इनकार कैसे करूं। काफिर कहने लगा दाएं हाथ की छोटी उंगली को काट दो। एक उंगली काटी, फिर पूछा, दूसरी उंगली काटी, फिर पूछा, तीसरी उंगली काटी, फिर पूछा, चौथी को काट दिया। 5 उंगलियां उड़ गई, हाथ की बाएं हाथ का नंबर आ गया, एक एक करके उंगली उड़ा दिया। पैरों की उंगलियां काटी सबसे पहले, दोनों पैरों की 10 उंगलियां उड़ा दी, और सहाबी से पूछा बता तेरा क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मेरा ये प्रोग्राम है, जब से मैंने कुरान पढ़ा, जब से मैंने कुरान सुना, मैं तो मुतमन्नी हूँ इस बात का अल्लाह की राह में मेरी जान चली जाए। दोनों पैरों की उंगलियों को काट दिया, और इसके बाद हुक्म दिया कि हाथ की एक एक उंगली को 3-3 जगह से काटो। हाथ की, पैरों की 20 उंगलियों को उड़ा दिया गया। और लोगों ये सहाबी लोहे का नहीं, पत्थर का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, मेरे तेरे जैसा आदमी था, पर ईमान का कितना कदरदान है, कत्ल पीछे हटने को तैयार नहीं। 20 उंगलियां कटने के बाद भी सहाबी से पूछा है क्या प्रोग्राम है। सहाबी कहता मेरा प्रोग्राम तुम पहले सुन चुके हो, मैं तो उन लोगों में से हूँ। वमिनन्नास मैं यशरी नफ्सहु बितिगो अमरगोतिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। मैंने तो अल्लाह से सौदा कर रखा है, जान उसकी है, उसकी रजा मेरी है। मैंने तो उससे सौदा कर लिया, जान नहीं बचाई। हमारे जमाने के लोग जान बड़े बचावे। एक वजीर को पकड़ने के लिए पुलिस 2 महीने फिरती रही। कभी वजीरों को पकड़ने जाती है पुलिस, कभी वजीर हम फकीरों को पकड़वाते हैं, और कभी खुद छुपते फिरते हैं। बेनियाज जो हुआ, 2 महीने तक वो वजीर मिला नहीं। एक दिन पता चला कि आज बंगले में है। पुलिस वाले तहज्जुद के वक्त आए, छप्पा मारा। ये सारे तहज्जुद पढ़ते हैं पुलिस वाले, छुपा के पढ़ते हैं, रात को आपको दिखा के नहीं। सारे मकान की तलाशी ले ली, मिला ही नहीं। मैंने कहा हद हो गई, गया कहां। वजीर सियाने तो होते ही हैं। उसने सोचा आज तो यूं काम चलेगा, जनानी चादर ओढ़ के दूध बिलोने बैठ गया। पुलिस वालों ने सोचा कोई पुरानी बुड्ढड़ है, दूध बिलो रही है, इसे क्या पूछना छेड़ना है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो ढूंढते फिर रहे थे ना, खांसी उठ खड़ी हुई। पुलिस वाले कहने लगे कि खांसी मर्दानी काम जनाना, किस्सा क्या है ये। चादर उठा के देखा तो शेख रशीद दूध बिलो रहा है। बड़ा बेनियाज है, वजीरों को दूध बिलोते देखा।
مرضی ہے نا اس کی. دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے. یہ رامے نہیں رامے, جانتے ہو رامے کو؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا پچھلے دنوں میں, حاصل پور منڈی میں تقریر کی. کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. پیٹ پھوڑ کے. دوسرے تیسرے دن وہاں میرا موقع لگ گیا. میں نے کہا وزیر صاحب پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تکلیف دے کر خامخواہ حلوہ نکالنا ہے. اگر پیٹ میں پڑا ہوا ہی نکالنا ہے تو صبح تشریف لے آنا, نکلا ہوا دے دیں گے. دماغ خراب ہو جاتا ہے قدرتی طور پر. اسٹیج ہی ایسی ہے, بگڑ جاتے ہیں لوگ. اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, بڑا بے نیاز ہے. شیخ سعدی سب قید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک شیخ تھا, امیر ترین آدمی. سردی کا موسم, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش برس رہی ہے. میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, بڑے خوش ہیں, مشغول ہیں. رات کی ٹھنڈی ہوا, بارش بھی ہے, کافی رات بیت چکی ہے. کسی نے دروازے پہ دستک دی. اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. بابو جی ناراض ہو گئے. دن میں تو چین لینے دیتے ہی نہیں, رات کو بھی نہیں چین لینے دیتے. چلا یہاں سے کون ہے؟ کہنے لگا بابو جی جو روٹیاں کتے کو پھینکتے ہو, جانوروں کو ڈالتے ہو, وہی مجھے دے دو. 3 دن کی بھوک نے مجھے تنگ کر دیا ہے, اس لیے رات کے اندھیرے میں, بارش میں, ٹھنڈی ہوا میں اس بھوک کی مجبوری کی بنا پہ آیا ہوں. بابو کو غصہ لگا, دروازہ کھولا. یہ جو تم غریب قسم کے لوگ ہو, تمہارے دروازوں سے فقیر آٹا لے جاتے ہیں, ٹکا پیسہ لے جاتے ہیں, چائے پی جاتے ہیں, اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیروں کو بھی ٹکڑا نصیب نہیں. مال تو ان کا بھی کھاتے ہیں, مگر 2 قسم کے لوگ, ڈاکٹر اور کنجری. ڈاکٹر کھاتا ہے, مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے, 100 روپے کا ٹکا روزانہ لگتا ہے, اللہ کرے 500 کا لگے. پتا ہے تم غریبوں کو کتنے ٹکے لگاتے ہو؟ وہ ایک فقیر ڈی سی کی کوٹھی کی طرف آ نکلا, سنتری کھڑا تھا. کہنے لگا تو کون ہے؟ کہ جی فقیر ہوں, خیرات لینے آیا ہوں. اور تینوں پتا نہیں یہ ڈی سی کی کوٹھی ہے؟ اگلا نے اندر کر دینا. اور جی توبہ میری, میں مڑ کے اس پاس سے کدے نہیں آنا. کون جائے؟ بابو جی کو جلا آیا, غصہ آ گیا, دروازہ کھولا, باہر آ کر کے اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے. تو تنگ کرنے کہاں سے آ گیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی, پھر اس مالک الملک کے دروازے پہ صدا کر دی. اور میرے مالک, واللہ الغنی وانتم الفقراء, تو غنی ہے, سارا جہان تیرے در کا محتاج ہے, فقیر ہے. اور میرے معبود, میں فقیر خود نہیں بنا, یہ امیر خود نہیں بنا. مانگی روٹی ملے تماچے, تیری مرضی. وہ تو سب کی سنتا ہے. لگا کاروبار میں گھاٹا پڑ رہے, آج یہ دکان گئی, کل وہ کارخانہ گیا, گھٹتے گھٹتے ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. کیا کمی ہے اس کے یہاں گھٹانے اور بڑھانے کے لیے؟ رشتہ دار, عزیز و اقربا, یہ اسی وقت تک ہے جب تک گاڑی چل رہی ہو. رک جائے پھر کوئی کسی کا اس دنیا میں نہیں بنا کرتا. اچھا بڑا کام چل رہا ہو, سب کہتے ہیں میرے چچا لگتے ہیں, یہ میرے ماموں جان ہے, یہ میرے تایا جی ہے. اور پلے نہیں ہونا
کہ یہ کون ہے، تم اسے پہچانتے ہو؟ مینو کی پتا خبر کون پھرتا ہے. گاڑی جو رک گئی، بالآخر یہاں تک گھٹا، ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. بیوی کہنے لگی اب تو تیرے پاس روٹی کا بندوبست بھی نہیں، مجھے طلاق دے، میری جان چھوڑ. وہ بھی طلاق لے کر چلی گئی. اس نے جا کر کسی دوسری جگہ شادی کر لی. جس جگہ اس نے جا کے شادی کی ہے یہی عورت اور اس کا خامند، اتفاق ایسا بنا وہی موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، رات کا وقت ہے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. وہ اس کا خامند کہنے لگا کہ ہم نے تو دوپہر بھی کھائی تھی، یہ جو اس سردی میں آیا ہے خدا جانے کب کا بھوکا ہے، یہ سارا کھانا جا کے دیا، ہم تو اور پکا لیں گے. یہ خام خواہ آوارہ پھرنے کا ٹائم نہیں، شدید سردی ہے، بارش برس رہی ہے، بھوک نے بےتاب کیا کری. عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. خامد نے پوچھا کیا بات ہے، تم ڈر گئی؟ کہنے لگی نہیں نہیں. گھبرا گئی؟ کہتی ہے نہیں نہیں. پھر کیا بات ہے، روئی کیوں؟ عورت کہتی ہے اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں اس فقیر کو میں نے پہچان لیا، اسے میں نے جان لیا. کیا بتاؤں، اپنے زمانے کا بہت بڑا سیٹھ امیر آدمی تھا اور وہ میرا پہلا خامند تھا. آج میرے دروازے پہ ٹکڑے مانگنے آیا. خامند کہنے لگا اگر تم تسلی سے سنو اور گھبراؤ نہ تو کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں. عورت کہنے لگی کیا بتاؤ گے؟ خامند کہتا ہے رب کبریا کی قسم میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خامد نے تماچے مارے تھے، وہی ہوں میں. آج میری جگہ وہ ہے، اس کی جگہ میں ہوں. فعال لما یرید، بڑا بے نیاز ہے، کون اسے روکے کون اسے ٹوکے، سارا جان اس کے لیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تمام بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، امیر ہو، غریب ہو، سب اس کے دروازے کے محتاج. تو بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے کی، ایک پروانے کی جس کے ہاتھوں پیروں کی 20 انگلیاں کٹ گئی، لہو بہ رہا ہے. مجال ہے صحابی گھبرایا. بالآخر لکھا ہے کہ صحابی سے پوچھنے کے بعد میں پیروں کی طرف سے ٹوکا کرنا شروع کر دیا. گھٹنوں کے قریب پہنچے تو صحابی شہید ہو گیا. جان دے دی، ایمان نہ دیا، ضمیر نہ دیا، اپنے دل کے جو ارمان تھے ان کا سودا نہ کیا، سب کچھ دے دیا، جان کے ٹکڑے ہو گئے، قیمہ بن گیا، مگر ذرہ برابر صحابی گھبرایا. یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہیں، گھبرانے والے بھی، پریشان ہونے والے بھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جہاں نبوت کی نظر پڑی اسے اتنا مضبوط کر دیا کہ پوری دنیا مل کر اس کے طاقت کو سامنے لا کر اسے چکا نہ سکی. یہ تو جوان صحابی ہے. بچوں کا حال دیکھو. ہجرت والی رات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت ابو بکر سے فرمایا، بچی ہے چھوٹی سی، کہ ہمارے بارے میں کوئی پوچھنے آئے تو اسے خبر نہیں دینی. ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، بڑے بڑے بہادر چودھری مکے کے رئیس آ کر اکٹھے ہو گئے. حضرت اسما سے کہنے لگے بتا تیرا ابا تمہارا نبی کہاں ہے؟ اسما کہتی ہے تم پوچھ نہیں سکتے.
بچی ہے ذرا سے، نہیں پوچھ سکتے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ساتھ والے کہنے لگے بچی تجھے بتانا پڑے گا ورنہ یہ مارے گا، اور صرف بات نہیں ہوئی، ابو جہل نے اسما بنت ابو بکر کے سر کے بال پکڑے، گما کے پتھر میں دے کے مارا، ادھر پیشانی نوکدار پتھر میں لگے۔ خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے۔ جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، اتبا کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے
اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے، ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا، اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے، آمنا میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں
کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر اور کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی۔ الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب
बेटा बाप का है या मां का है? सुनो मेरी बात, इस मां और बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो। ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई, अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी और अल्लाहु अकबर नियत बंधने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पढ़े एतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ, ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है, इसका कोई बज़ाहिर फायदा है? अल्लाहु अकबर। जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बेचारा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौज बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बज़ाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियाजी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तख्त उड़ाए फिरे, हवा तख्त उड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहनशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है, और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है। और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी, और इतनी बड़ी अजमत भी दे दी। और हाल ये है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी। बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा। बादशाह तेरी, नबूवत तेरी, रिसालत मैंने तुझको दे दी, पैगंबरी मैंने तुझको दे दी, जा, मेरी मर्जी औलाद नहीं देता। 99 बीवी। तुम्हारा कईयों का दिल तो कर रहा होगा हम भी उस जमाने में पैदा होते तो कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। लू कर देखो, शाम को पता लग वैसी घड़ी का क्या टाइम है।
جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گننے، بڑا مشکل مقام ہے، دو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔ کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماؤں نے اجازت دے دی، بیماری کے دن ہے، پریشانی کے دن ہے، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل رضامندی سے اجازت دیتے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے۔ کالی کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں۔ اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری لمحات فرمایا میری عائشہ مسواک لے آ، مسواک لے آئی، فرمایا عائشہ، او میری عائشہ اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے۔ اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لے آ، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لے آ۔ پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا، سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی، اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں، عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھو، تمہاری بھی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے۔ سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے، جو سا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے، پاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے۔
جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں، تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے۔ سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے، کعبۃ اللہ میں موت آئے، مدینے پاک میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، وضو کر کے موت آئے، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے۔ تم یہ تمنا کر سکتے ہو، تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے، امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں۔ کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی، یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا، میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں، جنت میں نہیں۔ اللہ یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں، جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھو، آج کل بھی تجربہ کر لیں، باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے، اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر، خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بیٹی دیے کی ہے؟ وہ چپ کر ویندی، 10 مہینوں ہویا کی ہے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے۔ آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں موجود ہیں۔ اور لوگوں، آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی، تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی۔ خود حضرت علی گواہ ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ہر وقت رویا کرتی تھی۔ کبھی کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی، تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا۔ ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی، تو خداوند کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کلمہ بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی چل رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے؟ کس کام آئے گا کلمہ؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عالم ہے